السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ عمران خان کو پچھلے 5 دنوں کے اندر 3 سزائیں سنائی جا چکی ہیں اور یہ ہیٹرک ہو گئی ہے، اور ان تینوں مقدمات میں مجموعی طور کے اوپر 31 سال کی قید عمران خان کو ہوئی ہے۔ اور ان میں پہلا کیس سائفر کیس تھا جس میں 10 سال قید ہوئی، پھر توشانہ کیس جس میں 14 سال قید ہوئی، اور پھر آج عدت میں نکاح کے کیس میں 7 سال قید ہوئی۔ اور اس میں توشہ خانہ اور عدت میں نکاح میں اس میں ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو بھی 14 اور 7 سال کی سزا ہوئی ہے۔ پہلے دونوں کیسز کے اندر بنیادی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے، اور اس لیے ایک تو الزامات کے اندر کوئی ٹھوس شواہد بھی نہیں ہے، اور دوسرا جو بنیادی قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے ان کی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ دونوں کیسز جو ہے کہ بہت ارلی سٹیج کے اوپر جب اپیل ہوگی تو اس میں ہی یہ کالعدم قرار دے دیے جائیں گے۔ جو عدت میں نکاح کا کیس ہے یہ بڑی افسوسناک صورتحال بھی ہے پاکستان کے لیے، بڑی پریشان کن صورتحال بھی ہے، اور بڑی شرمناک صورتحال بھی ہے کہ یہ جس انداز کے اندر اس میں جو لیگل پروسیجر ہوتا ہے وہ تو بظاہر قانونی تقاضے تمام پورے کیے گئے، لیکن اس میں جو ایک گواہ کا حق ہوتا ہے، جب بشریٰ بی بی نے اپنے کوئی گواہ پیش کرنے چاہے تھے لیکن وہ ان کو حق نہیں دیا گیا، اس میں ایک تو یہ کمی ہے۔ دوسرا معاملہ اس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ آپ کی شرعی حدود جو ہے، کہ میرا خیال ہے اس ایشو کو لیگل تناظر کے اندر بھی دیکھا جانا چاہیے، اور اس کو شرعی جو تقاضے ہیں ان کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں غالباً یہ دونوں معاملات کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اب اس میں جو پرائم گواہ ہے مفتی سعید صاحب، اور جو اس میں خاور منیکا جو ان کے سابقہ شوہر تھے، یہ دو ماضی میں ہی ابھی 2018 میں شادی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کے بیانات اگر آپ دیکھیں، ایک تو عدت کے حوالے سے مفتی سعید صاحب کا بیان جو ہے کہ یہ پبلکلی موجود ہے، ویڈیو کے اوپر موجود ہے، کہ عدت کا تعین جو ہے کہ خاتون کا بیان ہی کافی ہوتا ہے، اور یہی شرعی تقاضا بھی ہے کہ جب خاتون کسی چیز کو کہہ دے کہ اس کی عدت مکمل ہو چکی ہے تو اس کو وہی فائنل حتمی کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہی ہماری جو شریعت کورٹ ہے اور سپریم کورٹ ہے اور ہائی کورٹ، اس نے یہ ججمنٹ دی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے ان ججمنٹس کے ہوتے ہوئے ٹرائل کورٹ کا یہ فیصلہ دینا بڑا حیران کن ہے۔ یہ ٹرائل کورٹ نے بیسیکلی سپریم کورٹ شریعہ کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کے برعکس فیصلہ دیا، اور اس کے اندر کچھ میں قرآنی آیات کا حوالہ دوں گا، شریعہ کا حوالہ دوں گا۔ تو جب آپ کسی کے اوپر بہتان لگا دیتے ہیں یا کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں وہ جھوٹا ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر قذف کی جو حد ہے وہ سزا ہے وہ مقرر ہوتی ہے، جس میں 80 کوڑے جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کے اندر جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس نے مدینہ میں، یہ ایک قبیلہ تھا، اس کا سردار تھا، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس کے بعد اس کی جو سرداری تھی یہ اس خطے کے اندر تمام جو قبائل ہیں ان کے ساتھ مل کر اپنی ایک، آپ اس کو کنگڈم کہہ لیں، بادشاہت کہہ لیں، یا جو اس وقت سرداری نظام تھا وہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور اس کے بعد جب اسلام تیزی سے پھیلا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے فالو کیا، اور پھر جو ریاست مدینہ قائم ہوئی اس کی سربراہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو اس کی جو وہ اندر سے ایک آپ کہہ لیں کسک کہہ لیں، رنجش کہہ لیں، ایک جہلسی کہہ لیں، جو یہ سردار بننا چاہتا تھا وہ نہیں بن سکا، لیکن اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن مختلف مواقعوں کے اوپر جب جب اس کو موقع ملا اس نے اسلام کو نقصان بھی پہنچایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دفعہ اس نے بہتان لگایا تھا، اور پھر اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کو ساتھ ملا لیا، اور حتیٰ کہ حضرت عائشہ کے والد جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق، ان کے ایک خالہ زاد بھائی جو ہیں وہ بھی اس کے پروپیگنڈے کی زد میں آ گئے تھے۔ اور پھر جب بعد میں حضرت عائشہ نے اپنی صفائی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا ہی کہا تھا، جو ایک سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 کا آخری حصہ جس میں صبر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے، تو جب اس کا حوالہ دیا تھا تو پھر اس وقت وحی نازل ہوئی تھی، اور سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک جو ہے کہ وہ آیات آئیں، اور اس میں حضرت عائشہ کی جو پاک دامنی ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی تھی۔ اور اس میں خاص طور پہ جو آیت نمبر 11 ہے کہ بے شک جو لوگ یہ طوفان لائے ہیں تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے بقدر عمل گناہ ہے، اور جس نے ان میں سب سے زیادہ حصہ لیا
اس کے لیے بڑا عذاب ہے. تو یہ آیت بڑی واضح کرتی ہے. اب پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بدقسمتی سے جنرل ایوب خان کا صدارتی الیکشن تھا، جب اس وقت فاطمہ جناح ان کی مخالف اپوننٹ تھی، پاپولرٹی بہت زیادہ تھی. اس وقت جو ہے کہ دو کام کیے گئے. ایک تو پاپولر ووٹ ختم کر کے تو بی ڈی ممبرز جو 80,000 تھے ان کو ووٹ کا حق دیا گیا، اور دوسرا محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف بڑی غلیظ پروپیگنڈا کمپین شروع کی گئی، غدار، قومی سلامتی کے لیے خطرہ، اور پھر ان کی کریکٹرائزیشن کی گئی. اور جنرل ایوب خان کو جو یہ سہولت کاری دی گئی اس پروپیگنڈے کے اندر، وہ کنونشن مسلم لیگ تھی. پھر اس کے بعد جب ضیاء الحق آئے تو ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بہت سی منفی پروپیگنڈاز کیے. جب ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دے دی گئی تو بعد میں یہ بھی دیکھا گیا کہ اچھا جی کیا وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے، یہ چیزیں بھی چیک کی جاتی رہیں. جب محترمہ بے نظیر بھٹو جو بہت پاپولر تھیں اور واپس آئی جلا وطنی کے بعد، تو اس وقت جنرل حمید گل کی سرپرستی میں اسلامی جمہوری اتحاد بنایا گیا، اور اس میں بھی مسلم لیگ پیش تھی. اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو کریکٹرائزیشن کی گئی سیاست میں، جو ان کے مخالفین تھے ان کی پاپولرٹی اتنی نہیں تھی، ان کو خطرہ تھا کہ محترمہ جیت جائیں گی. یہی خطرہ جنرل ایوب کو تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح جیت جائیں گی. تو جیسے عبداللہ بن ابی کو اپنی سرداری کا خطرہ تھا، اور وہ اس رنجش کے اندر جو ہے کہ کریکٹرائزیشن تک وہ اتر آئے تھے، اس گھٹیا حرکت تک. تو اسی طرح ہمیں پاکستان میں بھی چیزیں نظر آتی ہیں. نواز شریف صاحب کا جب تختہ الٹا گیا، جنرل مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا، تو اس وقت جو پرائم منسٹر ہاؤس کے بیڈ روم سے متعلق جو خبریں چھاپی گئی تھیں ان کے اندر بھی بڑا غلیظ پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا گیا تھا. اب عمران خان جو ہے کہ پاپولرٹی گراف ان کا بالکل ہائی ہے. تمام سروے کہتے ہیں 60-70% سے زیادہ جو اس پاکستان کی پاپولیشن، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 80% پاپولیشن عمران خان کے ساتھ ہے. ایسی صورتحال میں اب جیسے فاطمہ جناح کے دور میں جو ووٹ کا حق تھا، پاپولر ووٹ، وہ ختم کیا گیا اور بی ڈی ممبرز کو صرف ووٹ کا حق دیا گیا. تو اب اس دور کے اندر بلے کا نشان واپس لے لیا گیا، اور ان کے وہ سے امیدوار جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں یا ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں. یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا. اس سے بات نہیں بنی تو پھر سائفر کے کیس کے اندر یہ کہہ کر کہ وہ سیکیورٹی رسک ہے، ان کو سزا دی گئی. پھر اس سے بات نہیں بنی تو پھر توشہ خانہ میں کہ فائنینشلی کرپٹ ہے، وہ سزا دی گئی. بات نہیں بنی تو اب جو ہے کہ وہ اس کیس کے اندر زبردستی سزا دے کے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید وہ مورلی بھی کرپٹ ہے. لیکن یہ بیانیہ ابھی تک بات بن نہیں رہی، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ، جب ہم اپنی تمام قانونی، آئینی اور اخلاقی، اور حالانکہ جو اللہ کی حدود بنی ہوتی ہیں، جو حد ہوتی ہیں، جب ہم ان کو کراس کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود بھی جو ہے بڑا کارساز ہے، پھر اپنے راستے نکالتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں بھی اس چیز سے سبق سیکھنا چاہیے. اور ماضی میں ہماری جماعتوں نے جب میثاق جمہوریت کیا تو کچھ سبق سیکھے تھے، لیکن جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں جو سیاست کے اندر اس قسم کی غلاظت کو لے کر آتے ہیں، میرے خیال ہے ان کو بھی اب کچھ سیکھنا چاہیے کہ اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے ساری صورتحال کے اندر، پاکستان پیپلز پارٹی ان سارے یہ براہ راست پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی جو ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے تیر کشی ہو رہی ہے، اور ساری جتنی بھی سیاست غلاظت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اگین مسلم لیگ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو اس میں پیش اور سہولت کاری دکھائی دے رہی ہوگی. تو ان کو خاص طور پہ مسلم لیگ کو سوچنا چاہیے کہ یہ ان کے مخالفین پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف، یہ اعلیٰ ظرف لوگ ملے ہیں، کم ظرف نہیں ہیں. ورنہ پی ایم ایل این کے حوالے سے بہت سی اخلاقی سٹوریز جو ہیں کہ وہ کی جا سکتی ہیں، لیکن لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں کہ سیاست میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. خواتین کو اس میں نہیں گھسیٹنا چاہیے یا ان کے کردار کشی نہیں کرنی چاہیے. اسلام میں بھی اس کو بہت زیادہ ناپسند کیا گیا ہے. تو اب معاملہ جو ہے اس سارے معاملے میں پیپلز پارٹی اپنے کچھ راستے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ابھی شرجیل میمن اور ناصر شاہ ان کے دو بڑے اہم لیڈر ہیں، وہ اسلام آباد پنڈی کے اندر آئے ہیں، 2 دن قیام کیا ہے، بڑی اہم ملاقاتیں کی ہیں. اور وہ ابھی بھی اس کوشش میں ہے کہ کوئی ایسا سیٹ اپ بن جائے کہ پی ایم ایل این کی اگر سیٹیں اتنی نہیں ہیں، پی ایم ایل این سے ان کی سیٹیں کچھ زیادہ اس وقت سروے رپورٹس کے مطابق آ رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی سے بہت تھوڑی ہیں. تو وہ ابھی بھی کوشش چل رہی ہے کہ آزاد امیدواروں کو کس طرح سے مل کر توڑا جائے، اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پیپلز پارٹی ان کو توڑے اور پھر اپنے ساتھ ملا کر اور پھر دیگر جماعتوں کو ساتھ ملا کر حکومت بنائی جائے. اس سلسلے میں کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، جیسے جیسے الیکشن آ رہی ہیں یہ چیزیں اور بھی آگے بڑھیں گی تو آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج تک لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.